میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت متی کی انجیل باب 3۔ یوحنا اصطباغی کی منادی۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیا نبی کی معرفت کیا گیا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے افی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ بس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی‌تر ہے کہ میں اسی کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھیت میں جمع کرے گا اور بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ اصطباغ مسیح۔ تب یسوع جلیل سے اردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پائے، لیکن یوحنا نے اسے منع کر کے کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں، اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب ہونے دے، کیونکہ ہمیں مناسب ہے کہ یوں ہی ساری راستی پوری کریں۔ تب اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ پا کر فی الفور پانی سے نکل کر اوپر آیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے آواز آئی، آواز یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ باب 4۔ آزمائش مسیح۔ تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے
نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگروں پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان نے اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو گر کے مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان نے اسے چھوڑ کر چلا گیا اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ علانیہ زندگی کا آغاز۔ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو گلیل کو گیا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین جھیل کے راہ اردن کے پار، غیر قوموں کا جلیل۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یسوع جھیل کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے دو بھائیوں شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لگے۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اور انہیں بلایا۔ وہ فوراً اپنے جالوں اور باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام جلیل میں پھر رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری منادی کرتا اور لوگوں کی ہر ایک بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور اسیب زدوں اور مصریوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے،
اور اس نے انہیں اچھا کیا، اور جلیل اور دیکاپلوس اور یروشلیم اور یہودیہ اور اردن کے پاس سے جو بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔